अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज। कायद-ए-आज़म का एक कोट है, नो नेशन कैन एवर प्रोग्रेस अनटिल एंड अनलेस योर वीमेन आर साइड बाय योर मैन। यानी कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करें। आज हमारी गेस्ट एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फर्स्ट फीमेल पार्टनर रही हैं पाकिस्तान में बिग 4 के साथ, और बहुत सारी अचीवमेंट्स है। अभी रिसेंटली आईकेप के इलेक्शन में भी उन्होंने विन किया। आइए मिलते हैं मिस मुनीज़ा भट्ट से, पार्टनर KPMG पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी अबाउट CA फर्स्ट। किस तरह से आप आई? जहाँ तक मैं जानता हूँ आप आपकी फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड से थी और यू आर सपोज टू गो इन द सेम रूट मेडिकल, और हमारे यहाँ फीमेल्स नॉर्मली जाती भी हैं मेडिकल की तरफ, और काफ़ी फीमेल्स के हवाले से काफ़ी सक्सेसफुल फील्ड भी कहलाती है। बट आपने वो छोड़ के कॉमर्स को चुना, क्यों चुना और क्या चैलेंजेस आए, और क्या वर यू फैसिनेटिंग अबाउट कॉमर्स फील्ड प्लीज़? जी अच्छा शहजाद, जैसे आपने कहा मैं एक नेचुरली मेडिकल फैमिली से आती हूँ। माई फादर वॉज अ सर्जन एंड आई हैव 3 अदर सिबलिंग्स, तो वो मेरे सारे बहन भाई डॉक्टर्स ही हैं और आई एम द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटी हूँ। और जब मेरी बारी आई थी टू चूज अ प्रोफेशन तो इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, सबको पता था कि मैं भी यही प्रोफेशन अडॉप्ट करूंगी। बट समहाउ मुझे लगता है मैं बचपन से बड़ी रिबेलियस रही थी। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू चैलेंज द नॉर्म, चाहे वेदर वो सेंस बनाए या ना बनाए, बट आई ऑलवेज हैड दिस रिबेलियस स्ट्रीक इन मी। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात थी या गलत बात थी, तो मुझे था कि मुझे नहीं मेडिसिन करनी। एक चीज मुझे दिमाग में बड़ी क्लियर थी कि मुझे मेडिसिन नहीं करनी, कुछ और कर लूंगी, मेडिसिन नहीं करूंगी। तो इस वजह से मेरी वालदा से मेरे काफी झगड़े भी रहते थे इसी बात पे। बट आई थिंक अल्लाह की मेहरबानी थी कि मैं सबसे छोटी थी, तो मेरे जो बड़े बहन भाई थे वो मुझे बड़ा सपोर्ट उन्हें करते थे अपनी, जबकि वो कहते थे कि जो इसकी डिसीजन है वो उसको करने दें। तो आई रिमेम्बर मेरा प्री मेडिकल मैंने पूरा O लेवल सीनियर कैम्ब्रिज प्री मेडिकल में किया था। मेरा इंटरमीडिएट में जो एडमिशन था वो प्री मेडिकल में हुआ था सेंट जोसेफ्स कॉलेज में। एंड बट आई वाज नॉट हैप्पी, मुझे था कि मैंने ये चीज नहीं करनी, मेरी मदर की ख्वाहिश है बट मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, मुझे ये नहीं करना। आई कुड नॉट विजुअलाइज माई सेल्फ एज अ डॉक्टर बेसिकली। तो घर में जो मेडिकल के डिस्कशंस होते थे वो आपको बोर करते थे? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, बिकॉज यू नो एट द डाइनिंग टेबल हम डिनर टेबल जो डिनर टाइम होते हम सब साथ करते थे, और उस पे जैसे मेरे फादर नेचुरली वो सर्जन थे, वो अपने केसेस डिस्कस करते थे, मेरे बहन भाई बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे, वो अपना फीडबैक अपने वो सारी चीजें थे, बट मुझे कभी ये चीज इंटरेस्ट नहीं करती थी। समहाउ मुझे खून और ये मिजरी वो बड़ा पुट ऑफ कर देती थी, तो मैं कभी इससे कभी इनामर्ड नहीं होती थी। तो मुझे था मुझे कुछ और करना है, ये नहीं करना कुछ और करना है। मुझे ये नहीं पता था क्या करना है, बट ये नहीं करना ये मुझे पता था। अच्छा, जब मैं प्री मेडिकल में मेरा सेंट जोसेफ्स में हुआ एडमिशन, तो मैं खुश नहीं थी, तो मैंने एक दिन जाके चेंज करके प्री इंजीनियरिंग कर लिया, मैथ्स ले ली। क्योंकि मुझे था कि अगर मैं कॉमर्स ले लूं तो वो तो बहुत ही ज्यादा मेरी मदर के लिए ना सदमा हो जाएगा कि एकदम से बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड हो जाएगी। प्री इंजीनियरिंग उनको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी साइंस इसमें है, अभी यू नो फिजिक्स केमिस्ट्री साथ चल रही है। तो जब मैंने चेंज कर लिया, मुझे याद है वो बहुत नाराज मुझसे हुई कि यू नो लाइक ये क्या कर दिया, बट मेरे बहन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया। तो उस वक्त फिर मुझे IBA, नेचुरली IBA वाज यू नो अ वेरी प्रेस्टीज, इट्स स्टिल अ प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन, और मेरे सारे जो मोस्टली जो मेरी जो क्लास फेलोज थे दे वर अप्लाइंग फॉर IBA। तो मुझे अराउंड 90s की बात होगी? No, even earlier than that. 90 I did my O levels, 92 I did my intermediate. So it's around that time. So मुझे बड़ा वो IB अपील कर रहा था नेचुरली। आई थिंक उस वक्त वाहिद साहब होते थे, शायद अब्दुल वाहिद वाज द आई थिंक IBA के जो थे चेयरमैन। तो वो बहुत उनके सुनते थे कि उन्होंने इंटरव्यूज ऐसे लिए लोगों से, एंड वो यू नो बड़ी जैसे इट वाज अगेंस्ट द नॉर्म, इट वाज नॉट अ टिपिकल यू नो MBA दैट एवरीबडी वाज डूइंग। सो वो बड़ा वो होता था कि हाँ ये बड़ी कोई डिफरेंट चीज है, और ये IBA का पता नहीं, अगर आप एक एग्जाम फेल कर लें तो आपको पता नहीं, लोग बड़े वो डिप्रेस हो जाते थे कि वो पूरा फेल कर देंगे सेमेस्टर, बड़ा कम्पिटिटिव वो चीज थी। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता था कि ये क्या चीज है इस तरह से ना, कि जो लोगों को इतना वर्क हार्ड करना पड़ रहा है, और यू नो इतना कम्पिटिटिव फील्ड है ये। तो मैंने IBA की तैयारी की, तो बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट पास द टेस्ट। उसके बाद तो माय वर्ल्ड केम क्रम्बलिंग डाउन। और मेरी मदर बहुत हमेशा कहती, देखा मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम मेडिसिन ही करो और वो सेफ प्रोफेशन है, यू नो सब जानने वाले हैं।
تو اس وقت آئی ریمبر آئی کیپ نے اسٹارٹ کیا تھا بیسک اکاؤنٹنسی کورس کا روٹ, اس کے کچھ بیچز آئے تھے, اس کے بعد پھر یہ ساری ریڈ فیلڈس اس کے بعد آئی ہیں. سو ان آئی تھنک 1993 آئی سیٹ فار دیٹ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. Because ICAP had also, ICAP was also discovering how to change the route of doing CA. Yes. For the first time. So I sat in that test. I passed that test, and then I was like, okay, so let's give it a try. Let's see what it's all about. क्योंकि आपने IB का टेस्ट दिया हुआ था तो ये easy हो गया. Yes, exactly. So that was easier to give and easier to pass also. So once I pass the test, اچھا چلیں یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے سی اے کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا, میری فیملی میں بھی کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں تھا. سو آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ کس طرح سے کیا فیلڈ ہے کیا. تو آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ اباؤٹ دا فیلڈ. ون تھنگ وچ ریئلی اسٹرک می اینڈ جو مجھے بہت اپیل کی کہ آئی تھنک ایٹ اے ویری ینگ ایج یو اسٹارٹ گیٹنگ فائنینشیل انڈیپینڈنس. because you passed, like we passed a P1 P2 ہمارے زمانے میں کہتے تھے, جو I think وہ جو فاؤنڈیشن کا کورس ہے, and then you pass that, you article with a firm, and then you start getting a stipend. It's not that much an amount, but it is still some form of a pocket money and some form of financial independence. So that was an aspect which really clicked to me. I thought that this is لیکن اس وقت تو 500 روپے دیتے ہوں گے. بہت کم تھے اس وقت, 500 سے زیادہ تھا. I remember I think it was somewhere around like 4 or 5,000 or something. وہ آپ کو پھر لیٹ سیٹنگ کے واؤچرز اور کنوینس اور وہ سب بھی مل جاتا تھا. It was a very, I would not say that great an amount, but وہ ایک پھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ میری محنت کی کمائی ہے, وہ چیز ایک آپ کو کانسیپٹ آتا ہے. تو خیر I did my P1 P2. I'm from the third batch of basic accountancy course, and we had the privilege of studying inside the premises of ICAP. تو ہماری جو کلاسز ہوتی تھیں اس وقت آئی کیپ کا جو روف ہوتا تھا اس پہ کچھ کلاسز بنی ہوئی تھیں, وہاں پہ ہماری کلاسز ہوتی تھیں. تو اس لیے when I say نا my affinity with the institute, because for me that institute is like my university. I have studied like a university student over there, going through their corridors, the library, so I have a lot of I would say like attachment to the institute in that sense. سو وہاں سے پیوا. اچھا ہر اسٹیج پہ نا, کوئی میری فیملی سے تو پریشر تھا نہیں, تو ہر اسٹیج پہ مجھے ہوتا تھا اب مجھے اگر میں فیل ہوں تو میں چھوڑ دوں گی. پھر مجھے ہوتا تھا اچھا چلو نہیں تھوڑا اور کر کے دیکھ لیتے, تھوڑا اور کر کے دیکھ لیتے. سو بلیو یو می, آئی ہیڈ نو انٹینشن دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹے ٹو مچ ان دس فیلڈ. مجھے ہر دن ایسا لگتا تھا اچھا بس یہ ایگزام پاس ہو جائے پھر میں چھوڑ دوں گی, یہ ایگزام پاس ہو جائے پھر میں چھوڑ دوں گی. بٹ آئی تھنک ایز آئی اسٹارٹیڈ مائی آرٹیکلشپ اینڈ ایز آئی اسٹارٹیڈ going through the profession, I started loving it somehow. I thought اگر when you started loving it تو پھر آپ یہ کیوں بار بار سوچتی تھی کہ اب آپ چھوڑ دو؟ because of the studies, because you know that pressure of the studies, وہ جو pressure ہوتا ہے نا آپ کے اوپر, when you feel کہ نہیں اچھا مجھے یہی کرنا ہے, ایک وہ اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ جب آپ کے اوپر وہ اسٹریس نہ ہو نا کہ ٹھیک ہے ہو گیا نہیں ہوا صحیح ہے, تو آپ زیادہ ریلیکس وے میں کرتے ہیں. تو وہ میری فیملی سے کبھی پریشر نہیں تھا کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے نا, تو وہ چیز نہیں تھی. تو میں نے بھی اپنے آپ سے کہا تھا ٹھیک ہے ہو گیا صحیح ہے. اسٹریس ایکچولی تو ریلیو ہو گیا نا جب ایک دفعہ. then I qualified also within my articleship. So like it was at that time when I realized okay, I think I really love this is me. And when I was very young, I remember my father, وہ ان کا کلینک ہوتا تھا, تو وہ جو سارے ان کی جو دن کی کمائی ہوتی تھی نا, تو وہ ہمیشہ مجھے دیتے تھے کاؤنٹ کرنے کے لیے. تو ایک فرام اے ویری ینگ ایج counting the money, and وہ مجھے ویسی ایک concept تھا. And somehow I think I had, although I did not do like commerce in my senior Cambridge or my intermediate, but somehow I feel I had a flair for accounts always. ایک ہوتا ہے نا آپ کو inbuilt ایک چیز ہوتی ہے. And especially for audit, I would say, because اگر کوئی بات بھی کہہ دیتا تھا نا تو میں وہ تو ڈبل چیک کرنا اپنے So you always had a skeptical mindset. Yes, I believe so. I think I always had that thing in me. So I thought this is my profession, which I have come into. So then from there, I think it's history, and I just continued. What is the best thing about CA profession then and now? مطلب جو ہمیشہ سے آپ کا وہ جو لو کا پارٹ رہی ہے, پروفیشن کی ایسی کیا چیز ہے؟ اچھا I feel that in this profession, if I went to the industry, تو وہ میرا ایک run of the mill کام ہو رہا ہوتا. I feel in the profession, staying with a firm, I had a lot of variety of different clients that I had to like cater to. تو جیسے وہ یہ چیز نہیں ہے کہ مجھے بس ایک ہی چیز کرتے رہنا ہے ایک ہی کمپنی کے ساتھ. تو وہ جو ورائٹی ہوتی ہے نا آپ کو ڈفرینٹ, ایک آپ کو پبلک سیکٹر کا کلائنٹ ہے, ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, ایک لسٹڈ کمپنی ہے, ایک بالکل ملٹی نیشنل ہے. تو وہ ورائٹی جو ہے نا مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی, اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز ریئلی
groom me in how to deal with different kinds of people. You know, because I feel अब वो एक तरह का attitude जो है ना हर एक के साथ काम निकालने के लिए नहीं चलता. आपको आना चाहिए कि आप किस तरह से काम निकलवाएं. तो I think वो ये different जो है ना variety of clients जो मुझे मिले करने के लिए, finalize करने के लिए, तो उससे मेरी बहुत grooming हुई on how to deal with people. And innately I feel I am a people's person. You know, so I like being with people. I like meeting people. I जैसे कहते हैं man is a social animal. So I basically this is how I relax also. You know, meeting people. You know, getting to know them. So this is because of that. So अगर मैं इससे थोड़ा सा मैं की टेक अवेज लूँ तो CA ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको मल्टीपल क्लाइंट्स, तो इसका मतलब आपको मुख्तलिफ बिजनेस सीखने को मिलते हैं. Yes. बिजनेस की नेचर डिफरेंट है एंड लोगों का सबका स्टाइल भी डिफरेंट है. एक छोटी कंपनी का, एक SME और एक लार्ज साइज बैंक है तो उसका बिल्कुल डिफरेंट है. एंड देन फिर यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, सो इट्स अबाउट पीपल मैनेजमेंट, इट्स अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट नेटवर्किंग एंड ऑल्सो इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सही समझ रहा हूँ मैं? अच्छा, फिर इसी का एक दूसरा एंगल देखते हैं. फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि CA की जो प्रोफेशन है उसमें लोगों को कम्युनिकेशन नहीं आती, और ICAP ने भी काफ़ी काम किया कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या लग गया ICAP को या ICAP के काउंसिल मेंबर्स को उस वक्त कि वो कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी कोर्सेज भी आए, आई थिंक सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए, जबकि इतना अच्छा प्रोफेशन था कि यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद पीपल ना. एंड आई अंडरस्टैंड कि राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है, बगैर अच्छी ड्राफ्टिंग के आई डोंट थिंक कि यू कैन बी अ गुड पार्टनर. सो तो कम्युनिकेशन तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, जो आपकी बातों से भी लग रहा है. देन फिर क्यों ऐसा एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है कि CAs की कम्युनिकेशन नहीं होती या लीडरशिप नहीं होती? जी. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ शहजाद, आप देखें मोस्टली जैसे जो हमारे टॉप के स्कूल्स हैं ना, उससे आप देखें जो अगर लोग CA करना भी चाहते हैं, दे डोंट कम टू लाइक CA पाकिस्तान, दे प्रेफर गोइंग अब्रॉड and doing it from England and Wales, you know. तो I would say एक जो क्रीम आपकी होती है ना वो तो वहीं निकल गई. तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो नेचुरली उस टॉप से तो नहीं आते. तो although they are very brainy, मैं बता रही हूँ मैंने इतने ब्रिलियंट बच्चे देखे हैं कुछ CA में, but somehow I feel because of that lack of the initial early years education, that proper nurturing environment, so they are not being able to communicate like that. I would say alhamdulillah I had the privilege of being one of the topmost schools of Pakistan, where this was part of our schooling and our grooming, where we were supposed to talk and present ourselves and all. So for me that in that sense it was easier. But generally speaking लोगों में आपको लगता है कि lacking है? Yes, बिल्कुल. अभी भी जब मेरे पास अब तो खैर बहुत I think because of social media and all बहुत awareness आ गई है, तो अब clear हो गया. But I think at the time that I was doing, so I felt that brains तो बहुत है, but the ability to communicate that, वो लोगों में थोड़ी सी lacking थी. And I think even confidence का I used to feel कि थोड़ा मसला है कि they would be I think extremely brilliant, they would know what to say, but somehow they would be shy of saying it. They would avoid the spotlight, they would not want to come out with their view. वो लिख के तो आपको दे देंगे, but वो उसको ना they will not discuss it, they will not argue it. तो वो मुझे फील होता था. But I think अब जो हमारे स्टेप्स लिए गए जैसे CA टोस्ट मास्टर्स है, अब जो इतना फोकस हो रहा है, तो उस पे आई बिलीव इंशाल्लाह हमारे जो CAs हैं उनकी काफी इम्प्रूव होनी चाहिए प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो कॉम्पिटेंस जो है वो तो इस लेवल पे है CAs की, बट कॉन्फिडेंस में थोड़ा आई बिलीव यस. क्या कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस सेम है या डिफरेंट है? No, they are very different. Competence and confidence are very different, because as you know, there's a joke, they say कि MBAs जो हैं वो इतने competent नहीं होते, but इतने confident होते हैं, so they get their point across. But CAs, ये जो है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर मुझे एक चीज़ के ऊपर नॉलेज है, ग्रिप है, तो कॉम्पिटेंस मेरी होगी तो वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद जनरेट करेगी. It's not necessary. और अगर मुझे नहीं आता मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ, ना जानने के बावजूद भी I can talk to a lot of people without knowing anything. Yes, and that is what MBAs, I would not want to say it, but that's what they usually say, that MBAs usually do not have that detailed knowledge about stuff, but they are so confident and they are so presentable that, people take more notice of them. Whereas CAs, they are such brilliant people and they have the required amount of competence, but they somehow are less confident, and hence that's why, they cannot communicate their point. जी, थैंक यू अबाउट द करियर हिस्ट्री. यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद मजीद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हाजिर होते हैं. स्टे ट्यून्ड.
वेलकम बैक नाजरीन जी. ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मुनीसा भट्ट की करियर जर्नी एंड किस तरह से वो सीए प्रोफेशन में आई और क्या इसमें कॉम्पिटेंस लेवल है सीएस का, क्या कॉन्फिडेंस की कमी है. मज़ीद इसको बात को आगे बढ़ाते हैं. अच्छा, अब ये बताइए कि जो फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इस वक्त भी मेरा ख्याल है रेशो उनका 10 से 11% तक है, तो मेल डोमिनेंट प्रोफेशन कहलाता है ये. तो ऐसा प्रोफेशन, और जब आप आई होंगी तो मेरा ख्याल है उस वक्त तो 3-4% से ज़्यादा नहीं होंगी फीमेल्स. सो ऐसा इन्वायरमेंट जो मेल डोमिनेटेड हो और you are still the one and only partner for KPMG Pakistan. No, we have another interns in Islamabad. Okay, yes. But in Karachi you are the only one. Yes. So अभी भी फीमेल पार्टनर्स का मैं ये तो मैं कह सकता हूँ ना, और भी कुछ टॉप फर्म्स भी होंगी जिसमें अभी तक कोई फीमेल पार्टनर नहीं है. Am I right? Yes, I think one of them does not have a female partner. तो ऐसे प्रोफेशन में फीमेल के लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या यही चैलेंज अपॉर्चुनिटी बन जाता है? क्या फीमेल को उसकी वजह से प्रेफरेंस मिलती है कि पहले एक कम से कम एक फीमेल तो ले लो, और इसको आप किस तरह से देखती हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो चैलेंजेस आप कह रहे हैं ना, जो चैलेंजेस फीमेल्स को सीए में आ रहे हैं, वो एक वर्किंग वुमेन के चैलेंजेस हैं बेसिकली. बिकॉज यू नो एज यू नो सी दैट जो वुमेन होती है ना, अब जिस तरह उनके जब वो इंदिरा नूरी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, शी इज लाइक पेप्सिको की वो हेड थी, तो शी सेड वो जो एक कॉर्पोरेट क्लॉक होती है ना आपकी, कि आप जब ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक होता है आपको लेट आवर्स करने पड़ते हैं टू गेट दैट प्रमोशन एंड देन यू कम टू द लीडरशिप रोल एंड ऑल. तो दैट इज इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट विद द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ अ वुमन, बिकॉज जब हम नेचुरली क्वालिफाई करते हैं, हम कॉलेजेस से निकलती हैं, तो दैट इज द टाइम कि आपको जॉब मिलती है. अब जब वो टाइम आता है कि आपको लेट आवर्स बैठना है, वो टाइम है आपने शादी भी करनी है. जब वो टाइम आता है कि आपने वो प्रमोशन के लिए जो है ना बड़ा लड़ना है, तो वो टाइम है कि आपने फैमिली भी अपनी आगे बढ़ानी है. तो इट इज इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट. तो वो चैलेंजेस इसीलिए फीमेल्स के लिए हो जाते हैं कि हाउ टू बैलेंस एंड हाउ टू मैनेज देयर पर्सनल लाइफ विद देयर प्रोफेशनल. उसमें आई बिलीव अगर आपको एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू कम फॉरवर्ड एंड कम इनटू द वर्किंग फोर्स. और इन्हीं चैलेंजेस की वजह से हम देखते हैं कि ऑल्दो आप देखिए यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में टॉप स्टूडेंट्स होती हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो मोस्टली पोजीशन होल्डर्स विमेन होती हैं, but somehow that does not translate into the workforce, the corporate workforce. It does not translate into that. So it's because of this reason, because people quit, women quit because they cannot keep up with this challenging environment where they have to bring up a family, and at the same time manage their careers. तो अगर ये आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मिल जाए औरतों को, तो फिर देयर विल बी अ मोर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइक वुमेन इन द कॉर्पोरेट फील्ड. तो इसका मतलब इसमें कुछ कल्चरल चीज़ें भी हैं कि मर्द जो है जब वो काम करता है तो बस उसको सिर्फ काम करना है, उसको घर नहीं संभालना, उसको शाम में जाके रोटी नहीं बनानी, चाय नहीं सर्व करनी. तो वो सिर्फ अपने माइंड में है कि बस मुझे जो है सिर्फ जॉब पे फोकस करना है. फीमेल के लिए दूसरा चैलेंज भी है कि घर जाना है तो उसको बच्चों को भी देखना है और बाकी जो लवाजमात हैं वो भी सारे उसको पूरे करने हैं. यानी हमने सोच लिया है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की है, बस उसने पैसे कमा लिया, उसके बाद वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. और जबकि फ़ीमेल के लिए ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है. नंबर 2, आई थिंक जो अभी जो डे केयर और अभी उसमें इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है कि वो बच्चे वहाँ पे आप लेके जा सकें. और मेरा ख्याल है ये इक्वली एप्लीकेबल मेल के लिए भी होना चाहिए कि आदमी भी अपने बच्चों को लाए. तो आई थिंक ये थोड़े सोसाइटी के भी चैलेंजेस हैं. बट स्टिल अगर हम देखें तो शायद MBAs या जो दूसरे प्रोफेशंस हैं उनमें शायद फिर भी रेशो अच्छा हो फीमेल का. CS में फिर कंपैरेटिवली मज़ीद कम है. अच्छा, CS मैंने देखा है बहुत सारी घर भी बैठ जाती हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन. इवन माई वाइफ इज़ नॉट वर्किंग, और वो कहती है कि ये जो घर की जिम्मेदारी है दैट्स ऑल्सो अ फुल टाइम जॉब. मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड और मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि वाकई, और मतलब ये भी इसको भी आप एक अडॉप्ट कर सकते हैं ना. यू कैन ऑल्सो लव योर डूइंग योर हाउस चोर्स. बिल्कुल, यस, होम मेकर्स. बिल्कुल, यस, दैट्स एक्चुअली वो ज़्यादा बड़ा वो है, लेकिन उसका सिर्फ ये है कि नोबडी रिकॉग्नाइजेस होम मेकर्स. कि if she is a CEO somewhere or CFO somewhere, she gets some recognition in the media और या तो प्रोफेशन में या लोगों में. गुड होम मेकर्स को कोई यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करता. तो एक तरफ उसको वहाँ सेलिब्रेशन भी नहीं मिलती, दूसरा उससे एक्सपेक्टेड होता है. कैसे, क्या सजेशंस है आपके जहन में कि ये कैसे हम ये थोड़ा सा
گیپس جو ہیں, جو پرابلمس ہیں, ان کو ہم ریزالو کریں. جی, شہزاد I'll take you back to the quote جس سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا قائد اعظم کا, کہ کوئی ملک یا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین ساتھ بساتھ نہ چلیں. اینڈ ایون ان پاکستان if you see I think more than 50% of our population is women. تو جب تک ویمن نہیں آئیں گی ورک فورس میں تو کیسے ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ سو یہ تو اب کوشچن ہے ہی نہیں کہ ویمن کام کریں نہ کریں. آئی تھنک دے ہیو ٹو ورک. یہ وہ تو ڈیز چلے گئے کہ ان کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دے ہیو ٹو ورک اینڈ آئی آلسو فیل کہ ایک دفعہ کریئر بریک لے لیتے ہیں نا لوگ تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے ٹو کم بیک. دیٹ از مور آف این ایفرٹ لیٹر آن. اینڈ اف یو simply just continue somehow, not in giving the same amount of hours, but in something like, in a more flexible kind of, a job that you can take, تو وہ آپ کے لیے better رہتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ انفراسٹرکچر چاہیے, سپورٹیو انوائرمنٹ چاہیے, جہاں پہ یہ فیمیلس پھر دے کین کم اینڈ دے کین لائک کنٹینیو ود دیئر کریئرز بیسکلی. جو آپ نے ایک ڈے کیئر سینٹر کی بات کی. پھر ٹرانسپورٹ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے. بہت ساری جو خواتین ہیں وہ اس لیے بھی اپنا کریئر پرسیو نہیں کرتی ہیں بیکاز آف ٹرانسپورٹ. آپ نے دیکھا ہماری پبلک ٹرانسپورٹ از ناٹ up to the mark or up to the standard I would say, جو anybody would prefer to take it. اب تو خیر کریم اور یہ سب آ گئی ہیں تو I think it's quite a big relief, for women to come to their workplaces and all. تو اس کے علاوہ بھی I think, flexi hours, بالکل agile working, یہ سب concepts اگر آئیں گے تو then we can have women to like, come into the workforce and better the economy I would say. اچھا, ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے, جب فیمیل جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہوتی ہے, آج بھی یہ چیلنج ہے. آئی ڈونٹ نو کہ انسٹیٹیوٹ کو اس میں کیا کرنا چاہیے یا ایز کلیکٹیولی ہمیں ایز پروفیشنلس کیا کرنا چاہیے. آج بھی اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کیا آپ لیٹ سیٹنگ کریں گی. یو مے آلسو ہارڈ اباؤٹ دس نا. تو یہ والا سوال کیا بنتا ہے. دوسرا کہ آپ کی فیملی پلاننگ, آپ کی شادی تو نہیں کریں گی, یا آپ کے بچے کتنے مزید آپ پلان کر رہی ہیں, تھنگس لائک دیٹ. کیا یہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں؟ میں نے تو نہیں خیال کہ دنیا کے کسی اب ڈیولپ کنٹری میں وہ تو سیدھا سوٹ فائل ہو جائے گی. یو کین ناٹ, یہ سارے ڈسکریمنیٹری کویشچنس ہیں. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو. اسی طرح بہت ساری جو جاب ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے آپ میل ریکوائرڈ, آپ میل سو اینڈ سو, میل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از ریکوائرڈ. بلکہ آج کل تو ایسے بھی ایڈ آنا ہے میمن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ از ریکوائرڈ. آئی واز سرپرائز اینڈ آئی چیلنج ون آف دا پارٹنر آف اے فرم, تو وہ بڑے ناراض بھی ہوئے. میں نے کہا بھائی میں الدو میں خود میمن ہوں بٹ آئی ڈونٹ سپورٹ اٹ کہ آپ اس میں اس طرح کے ایڈ لگائیں. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ فیمیل ہے تو اس کے ساتھ یہ ایشوز لگے ہوئے ہیں یا وہ لیٹ آورس, آپ کو اس کی کمپیٹنس یا اس کا وہ کیوں نہیں چاہیے جو آؤٹ کم ہے؟ یہ وہی میں کہہ رہی ہوں نا, کلچرل ایک ہوتا ہے نہیں ہمارے بالکل سیپ ان ہوا ہوا ہے ہمارے اندر یہ چیز, کہ عورت ہے تو وہ لیٹ سیٹنگ نہیں کرے گی. اب بلیو یو می میں نے اتنی لیٹ سیٹنگ کی ہوئی اپنی آرٹیکل شپ میں, اینڈ دین ایون ناؤ جب ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, بیکاز آئی فیل وین یو گیٹ ڈاؤن ٹو ورک, جب آپ کام پہ اتر جاتے ہیں نا تو پھر آپ مرد اور عورت نہیں رہتے, آپ کو بس وہ کام کرنا ہے. مگر نیچرلی سب کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہی میرے اپنے اتنے کلائنٹس ہوتے تھے جب میں اپنی آرٹیکل شپ کر رہی تھی, آلدو میں وہاں پہ سینئر ہوتی تھی وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے, میرے جونیئر سے بات کرتے تھے. تو ان کو لگتا تھا کہ اچھا ان سے کیا بات کریں, کوئی پریٹی فیس ایک آ گئی ہے ان سے کیا بات کریں. تو مجھ سے جونیئرز ہوتے تھے ان سے اسٹارٹ کر دیتے تھے ساری کانورسیشن کرنا. بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ, کہ اگر آپ لگے رہے اپنے کام میں تو وہ ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ ہے جس سے کام نکلے گا. تو مجھے وہ چیز ڈیٹر نہیں کرتی تھی کہ اگر میرے جونیئر سے بات کریں, ایونچولی ان کو پتا تھا. میں نے بھی ایسا کیا تھا کہ آنا میرے پاس ہی پڑے گا بات کرنے, اور اسپیشلی وین یو ٹاک سینس, اف یو اسٹارٹ ٹاکنگ سینس ٹو دیم, تو کسی کو بھی پھر ایک ہوتا ہے نا ایک گھنٹی بجتی ہے کہ اچھا ہاں یہ بات تو یہ صحیح کہہ رہی ہے, بات تو یہ کام کی کہہ رہی ہے. تو پھر دین وہ جو نا وہ انہیبیشنز اور وہ جو آپ کے کلچرل جو سیپن ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے پری کنسیو نوشنز, وہ سب شیڈ ہونے لگ جاتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا تھے کام بالکل لائن پہ آ جاتے ہیں لوگ, اور پھر نارمل آپ کا کام چلتا ہے. تو شروع میں تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے. آپ ان چیزوں سے گزر چکی اور آپ ان کو چیلنجز آپ نے فیس کیے, اینڈ آپ آئی تھنک کہ جب آپ کو یہ باتیں سننے کو ملی ہوں گی یا فیس کی ہوں گی تو اس وقت برا بھی لگا ہوگا آپ کو بات. ناؤ بہت ساری فیمیلز آپ کو دیکھ رہی ہوں گی, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں اور ان چیلنجز سے گزریں, تاکہ پھر وہ ایک وقت آ جائے کہ لوگ خود ریکگنائز کرنا شروع کریں؟ ایک تو ڈٹرمنڈ رہنا چاہیے, دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں سے, بیکاز یہ دس از پارٹ آف دا جاب, مگر یو شوڈ ہیو دیٹ ڈٹرمنیشن ان یو ٹو سکسیڈ. اور ایک اور چیز آئی وڈ سے کہ آپ کو اپنے کام پہ بہت عبور ہونا چاہیے, بیکاز اگر آپ اپنے کام پہ اچھے ہوتے ہیں نا تو کسی نہ کسی طرح آپ آؤٹ شائن کر جاتے ہیں. تو آپ کو اپنے کام پہ وہ ایک کنٹرول, ایک عبور ہونا
ہونا چاہیے بالکل, تاکہ جب آپ پھر بولیں جس سے آپ کی جو نیچرلی آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل بیٹھا ہے, تاکہ پھر وہ نوٹس لیں. بیکاز آئی ہیو ڈیفینیٹلی آئی ہیو لیوڈ تھرو اٹ, آئی ہیو سین کہ جب آپ کام کی بات کرنے لگ جاتے ہیں نا, پھر لوگوں کے وہ جو بھی نوشنز ہوتے ہیں آپ کے بارے میں, آپ کے جینڈر کے بارے میں, وہ سب ختم ہونے لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ آپ کے پاس نیکسٹ ٹائم بھی آتے ہیں, اور آپ کی بڑی پھر اچھی ان کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بن جاتی ہے, بیکاز ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں ادھر سے نا صحیح ایڈوائس ملے گی اور کام کی بات یہاں پہ ہوگی. تو دے شوڈ جسٹ بی ڈیٹرمنڈ اینڈ لگے رہنا چاہیے ان کو. صحیح, زبردست. اچھا یہ بتائیے, آپ کے ایک فورم تھا ویمن آن بورڈ, میں نے بھی ایک آدھا ایونٹ آپ کا اٹینڈ کیا تھا, اور ابھی تو لا میں تو یہ آ گیا کہ ویمن آن بورڈ ہوں گی, اور ایک وہ پرسنٹیجز اور اس طرح سے ہیں کچھ, آئی تھنک کہ کچھ ٹائم لائن بھی ہے اس کی کہ بائی دس ڈیٹ 50% اینڈ دین 75%. تو کیا وہ لا آ جانے سے آبجیکٹیو اچیو ہو گیا, یا ابھی دیر از اے لانگ وے ٹو گو؟ اچھا, یہ جو ہمارا ایک ٹرسٹ تھا نا, یہ گلوبل آرگنائزیشن ہے ویمن آن بورڈ کی, اس کی ایک پاکستان ٹرسٹ کہ ہم نے بنایا تھا, جس میں ہماری چیئرپرسن تھی راحت کونین. شی ہیز بین دا چیئرمین آف CCP, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. تو اس زمانے میں جب ہماری اسٹرگل چل رہی تھی ود دا ریگولیٹرز ٹو گیٹ دا وائس آف ویمن ہرڈ اینڈ ہیو اے ریگولیشن پاسڈ, ایسے تو کوئی انکلوڈ نہیں کر رہا تھا ویمن کو آن بورڈ, تو ہم نے ایک ریگولیشن بہت اسٹرگل کی تھی کہ ایک ریگولیشن آئے جس کی وجہ سے ویمن کی ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے آن بورڈ. تو وی اچیو دیٹ الحمدللہ. اینڈ دین آفٹر نیچرلی صرف وہ اچیو کرنا از ناٹ دا کمپلیشن آف یور پرپز. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے بہت جگہ فارم فلنگ ایکسرسائز صرف ہوتی ہے کہ فیملیز جو فیملی بزنس ہوتی ہے وہاں سے فیملی سے کسی کو نامنیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ابھی بھی دا اسٹرگل آئی تھنک نیڈس ٹو کنٹینیو, ویئر دا ایسنس جس وجہ سے یہ لا ہم نے کہا تھا آئے, اس کو کمپلیٹ اسپرٹ میں نا اس کو آپ اپلائی کریں. میں اس پہ جانا چاہوں گا کیوں ضرورت ہے فیمیل کی, واٹ از دا وائی فیکٹر, کیونکہ دیکھیے کام سسٹینیبل وہی ہوتا ہے جس کے بیہائنڈ جو ہے نا وائی فیکٹر بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. WHY, سائمن سائنک کو میں فالو کرتا ہوں, تو آئی بلیو ان وائی فیکٹر. تو وہ وائی فیکٹر کیا ہے, کیوں بورڈ پہ چاہیے فیمیل, اچھا اس پہ کیا ڈائیورسٹی یا کیا ویلیو ایڈیشن؟ اس پہ تو بہت اسٹڈیز بھی ہو چکی ہیں شہزاد, وین وی ٹاک اباؤٹ ڈائیورسٹی, سو ایک آئی تھنک جسٹ بائی دا جینڈر اونلی, آئی تھنک the attributes that women bring on the board, it's like they are perceived to be more emotionally intelligent. تو وہ EQ quotient جو آ جاتا ہے آپ کا in your decision making, ایک different aspect جو نہیں ہوتا ڈیسیجن میکنگ میں, ٹو کور دیٹ, ٹو ہیو اے مور بیلنسڈ decisions to be communicated through the board. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں تو بہت اسٹڈیز بھی ہو چکی ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی کہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں, میں نے ریزن ہے اس کا, میں نے سوال پوچھا, اس کا مطلب وائی فیکٹر اچیو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر میں نے اپنی کمپنی میں اپنی بیگم کو, اپنی بہن کو, اپنی مدر کو صرف نام ڈال کے بنا دیا, بورڈ میں لے لیا, تو اس سے وہ وائی فیکٹر تو اچیو نہیں ہوگا. میں نے اس کے بہت فارم فلنگ ایکسرسائز بھی لگنے لگی ہے, بیکاز لوگوں نے جو فیملی بزنسز وغیرہ تھیں تو وہاں پہ انہوں نے جیسے اپنی فیملی سے کسی کو نامنیٹ کر دیا, تو لیکن جب لا میں تو یہ تو نہیں منع کہ آپ فیملی سے نہیں لا سکتے. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب لا کی کمپلائنس تو ہو گئے. سو کمپلائنس فار دا سیک آف کمپلائنس ٹک باکس ایکسرسائز از کمپلیٹڈ. اور وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوئی ایکچولی, اگر ہم دیکھا جائے تو ابھی بھی دیر از اے لانگ وے. اینڈ دین جس پرپز کے لیے کرنا تھا وہاں تو ہم اس کے تو بالکل قریب بھی نہیں ہیں. سو شوڈ وی ڈو مور کائنڈ آف اویئرنیس سیشنز کہ جس میں ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا فائدہ ہے ویمن آن بورڈ لانے میں. بالکل بالکل, آئی تھنک دس از دا کال آف دا ڈے, وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. ICAP also I believe has done a few women on board trainings and all, so they are also cognizant of the fact, and to help this they have come out with a women's directory also, جو ہماری CA members کی ایک پوری list with their details and and their qualifications and accreditations وہ انہیں پبلش بھی کیا ICAP نے, so that it's easier for یہ listed companies کہ ریفر کر سکیں اگر کوئی انہوں نے اس کرائٹیریا کے ان کو کوئی فیمیل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنے بورڈ پہ انہوں نے کنسیڈر کرنی ہو. تو ICAP is also working on that, but naturally more awareness is definitely needed. ایک جو ہوتا ہے نا لوگوں کو تھوڑا سا ایک اپریہنشن ہوتی ہے بیسکلی کہ اگر یہ خاتون آ جائیں گی تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا, وہ کوئی پرابلم نہ کریٹ کر دیں. بٹ میں نے جہاں تک دیکھا ہے پرابلم سے زیادہ انہوں نے بینیفٹس ہی پرووائڈ کیے ہیں, because they have called into questions policies and procedures جو بہت عرصے تک have not been questioned. تو وہ کمپنی کے لیے ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریوائول آپ کی ہو جائے پورے پالیسیز پروسیجرز ان سب کا. تو نیچرلی ویمن کا ہونا تو اور پھر اس کا مطلب صرف وہ بورڈ تک لمٹ نہیں ہوگا, اس کا مطلب ICAP میں بھی آنی چاہیے, جو کہ اب آ گئی ہیں کاؤنسل پہ, آپ خود آ گئی ہیں ماشاءاللہ سے, یو آر ان ریجن اینڈ کاؤنسل پہ بھی ویمن آ گئی ہیں.
اور آئی تھنک اب تو وہاں سے نارتھ سے بھی ایک آ گئی ہیں ریجن میں. سو دیٹس گڈ. اور دوسرا جو آپ کا فرمز ہیں, فرم میں بھی کم از کم بگ 3 میں تو ایک پارٹنر آ گئے. سو وی کین مطلب فورسی کے جو باقی جو مڈ ٹیئر فرمز ہیں وہ بھی اس طرف آئیں, بٹ فار دا سیک آف پرپز آئیں کہ بینیفٹ کیا ہوگا اس سے, رادر دین کہ بس کہ ایک بورڈ پہ ایک صرف شو کرنے کے لیے. تو آئی تھنک اس میں مزید اگر اس میں ہم اویئرنیس کریٹ کریں اور بینیفٹس کو فوکس کریں, سو ویمن آن بورڈ شوڈ کنٹینیو. آئی بلیو, آئی ڈونٹ نو کہ واٹس یور ٹیک آن دیٹ. No, آف کورس آئی ٹولڈ یو لائک, بٹ ایکچولی ہماری بیسکلی جو ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا نا یہاں پہ, وہ اسٹرگل واز ٹو گیٹ دا ریگولیٹر ٹو پاس دس ریگولیشن اینڈ میک اٹ مینڈیٹری. تو وہ اچیو ہو گیا, تو تھوڑا سا ویو ٹیکن اے بریک, بٹ انشاءاللہ وی ول بی بیک. ٹھیک ہے, اینڈ کانگریچولیشنس فار بینگ الیکٹڈ فار SRC. تھینک یو. تو ایک اور بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں آئی کیپ کے متعلق بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. جی آئی کیپ کی بس بات آغاز ہی ہوئی تھی, اینڈ آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا آئی کیپ کا. سو کیوں آپ نے آئی کیپ کی طرف جانا چاہا؟ ایسی کیا آپ سوچ رہی ہیں کہ یو کین ایڈ ویلیو بینگ این آئی کیپ الیکٹڈ ریجنل کمیٹی ممبر؟ اچھا, میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا, مجھے آئی کیپ سے بہت اٹیچمنٹ ہے. اٹس لائک مائی الما میٹر. جو یونیورسٹی کا جو ایک آتی ہے نا فیل اور وٹ ایور, وہ مجھے آئی کیپ سے ہی, آئی کین جسٹ ریلیٹ ٹو آئی کیپ ایز بینگ مائی یونیورسٹی, آئی وڈ سے. تو بیکاز آف دیٹ اٹیچمنٹ مجھے بہت عرصے سے فارم سے تھا کہ میں آؤں آگے ریجن کمیٹی میں, کاؤنسل میں, بٹ بیکاز آف مائی فیملی لائف اینڈ ٹو مینیج مائی کریئر اینڈ نیچرلی پارٹنر بھی بنی ہوئی تھی, ٹو مینیج دیٹ, تو دیٹ واز آن دا بیک برنر فار می. بٹ دین ایز مائی لائف started to settle down, my kids started to grow up, so then naturally I had more time and I thought that this is something that I should look into. تو پہلے تو میں نے کمیٹیز ڈفرینٹ جوائن کی ٹو گیٹ دا فیل آف دا ورکنگ, کہ میں یہ کر بھی سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی. سو آفٹر آئی تھنک لائک 6-7 years میں نے کمیٹیز میں گزارے, اینڈ دین آئی تھاٹ yes, now is the time that I should now contest for an election. It is purely driven by passion, because آپ کو پتہ کوئی remuneration تو ملتی نہیں ہے ہمیں اس چیز کے لیے, تو it is purely driven by passion because I feel کہ this is my profession, اور آپ کو پتہ نا کہ میرا گھر ہے, مجھے اس کو بہتر کرنا ہے. It is completely driven by that. شروع میں آپ نے ایک اور چیز کہی تھی, آپ ریبیلیس بھی ہیں. جی جی بالکل. کیا ریبیلیس اسٹیپس آپ نے سوچے ہوئے ہیں؟ اچھا, I شہزاد فیل that جو میں نے کہا تھا نا, یہ ہمارا پروفیشن جو ہے it's a very good profession, but somehow I feel جیسے it is not the first choice profession of people. So we need to make it the first choice for people. People opt for like MBAs, they opt for other forms of like careers, but CA somehow جو majority میں سمجھتی ہوں accidental CAs جو ہم بات کر رہے تھے نا, وہ بنے ہوئے. ہاں, بلکہ مجھے یاد آیا کہ ایک وقت تھا جب انجینئرنگ میڈیکل اور جس کا نہیں ہو پاتا تھا وہ BCom کرتا تھا, اور BCom کے پاس وہ ICA میں کر لیا, CA کر لیا. تو جو اگر پاس کے بہت سارے جو ہمارے سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ اس روٹ سے آئے. آپ نے اپنا بھی بتایا یو آر ایکسیڈنٹل. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں, اور میں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن, AI, بلاک چین, سب کو پتہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہ چیز ہے, اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ آگے جو نیکسٹ 10-15 ایئرز ہیں وہ اسی چیز کے ہیں. اور میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی 5th ریولیوشن آ جائے, 4th انڈسٹریل ریولیوشن ویسے ہی آ چکا ہے. ایسے انوائرمنٹ میں لوگ CA کرنے کیوں جائیں گے اکاؤنٹنگ کی طرف, وہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں جائیں گے؟ بالکل. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے پروفیشن کو ریلیونٹ رکھنے کی بہت ضرورت ہے. سو ویسے تو ہمارا پروفیشن آپ کو پتا ہے, آئی تھنک اٹس دا اونلی پروفیشن جہاں پہ آپ اکاؤنٹنگ سے لے کے اکنامکس سے لے کے لا سے لے کے کمپنی لا, مرکنٹائل لا, ہر چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے. ٹیکس, وی آر سچ ویل راؤنڈیڈ پروفیشنل پیپل آئی وڈ سے, بیکاز ہمیں نو ہاؤ اور نالج جو ہوتی ہے وہ واسٹ اینڈ ڈفرنٹ ورائٹی آف سبجیکٹس کی دی جاتی ہے. سو ناؤ آئی فیل کہ کیپنگ اسپیشلی پوسٹ کووڈ جو ایک ٹیکنالوجی کا سرج آیا ہے, you have to be tech savvy. اب وہ نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی یوز کریں, اگر وہ تو بات ہی نہیں رہی نا, اب تو everybody has to use technology. تو I think ہمیں اپنی وہی چیز اپنے پروفیشن, اپنے ایکیڈیمکس, اپنے پورا کریکولم کے اندر وہ بلڈ کرنی چاہیے تاکہ we are relevant for today's time, day and age.
تو وہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے جو اب نئی کاؤنسل جو آئی ہے وہ کس طرح سے ہمارے کریکولم کو اتنا اٹریکٹیو کرتی ہے کہ لوگوں کے لیے فرسٹ چوائس پروفیشن ہو جائے. اینڈ آلسو جو ہمارے گریجویٹس نکلے یہاں سے, تو پیپل آر وانٹنگ ٹو کیپ دیم بیکاز دے فیل کہ دے وڈ ہیو دا ریلیونٹ ایکسپرٹیز آف رینجنگ فرام اکاؤنٹنگ ٹو IT to the fifth industrial revolution which is going to come. So we have to be on top of all these challenges. یہ چیز I think ہماری جو نئی کاؤنسل اور ریجنل کاؤنسل آئی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. کیا ایک جو ینگ بچہ جو اسکول میں ہے کیا وہ CA کے متعلق جانتا ہے؟ دیکھیں میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, ایک ہم نے بچپن سے نا جب بالکل چھوٹے ہوتے تھے ٹی وی پہ ایڈ دیکھتے تھے, حبیب بینک میرا بھی تو ہے بچہ بھی نا, تو بچے کے ذہن میں تھا. آپ سمجھیے ایک برانڈ جب ڈیولپ ہوتا ہے نا تو ایک چھوٹے جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو ہمیشہ سے اس کو برانڈ اس کے ذہن میں بنا ہوتا ہے. اچھا وہ برانڈ کیا اس کے ذہن میں سیلیبریٹیز, آپ دیکھیں نا بچپن میں لوگ سوچتے ہیں مجھے پائلٹ بننا ہے یا مجھے کرکٹر بننا ہے یا مجھے ایکٹر بننا ہے, سو جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا CA اس کو پتہ بھی ہے؟ اسکول کو چھوڑیں کالج میں پتہ ہے, انٹرمیڈیٹ والوں کو پتہ ہے, اگر اس کو آئیڈیا ہے کہ کیا لائف ہوتی ہے. مطلب کیا ہمارے CAs جو ہے کوئی CA ہے جو کہ ماڈل ہو کہ یہ ماڈل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے؟ ماڈلز تو ہمارے پاس کافی ہیں I would say. نہیں بٹ اس کے لیے جو کہ ایک اسکول کا بچہ ہے, جو ایک انٹرمیڈیٹ کا بچہ ہے. سو اگر آپ مجھ سے سوال یہ کوئی 7-8 سال پہلے پوچھتے تو میں کہتی نہیں بالکل اویئرنیس نہیں ہے, بٹ ناؤ آئی فیل اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. سو وی نیڈ ٹو کیپٹلائز آن دس رائٹ ناؤ, اینڈ آئی تھنک ICAP کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا جو مارکوم ہے, دے ریئلی نیڈ ٹو آؤٹ ریچ. ہاں بالکل آؤٹ ریچ اپنی بڑھانی پڑے گی ان کو, CA برانڈ کو ہمیں اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اینڈ ون مور تھنگ آئی وڈ سے, دیکھیں ہماری جو فریٹرنیٹی اوورسیز ہے ہمیں اس کو بہت زیادہ نا ایک وہ ہم نے کبھی یوٹیلائز نہیں کیا اس کو. جی وہ کبھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ تو بالکل. اچھا بہت سارے لوگوں نے تو ممبرشپ چھوڑ دی ہے. یس یس. اور جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے اوورسیز میں دے آر ڈس انٹرسٹڈ. تو جب سے پہلا اسٹیپ آئی تھنک ایک ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, بجائے اس کی کہ ہم پہلے باہر کچھ کریں, تو پہلے اپنے آپ کو ہم اسٹرینتھن کریں. بیکاز ہمارے پاس آلریڈی آئی فیل کہ جو ہماری فریٹرنیٹی ہے, جو ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, وہ آلریڈی جو ہے اتنی اچھی پوزیشنس پہ ہیں بٹ بہت ڈسپرسڈ ہیں, کوئی یونٹی نہیں ہے. تو وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ بانڈنگ بیک بٹوین the institute and its members. And they will be your brand ambassador, right? Of course, and they are our brand ambassadors. We need to capitalize on that. But somehow, جس نے آپ نے بولا, بہت disgruntlement set in ہو گئی ہے, ان کو institute سے شکوے ہیں, institute like I don't think is being able to cater to what they require. So ایک ہمیں in-house اپنا پورا analysis کرنا پڑے گا how we can cater to our overseas fraternity, because they are our, as you said, brand ambassadors. They are our product, and I'm sure if we reach out to them and if we cater to what they require, I don't believe why they would not respond, because وہ پتہ نہیں اگر آپ کا ایک alma mater ہے, اگر وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرے تو کیوں نہیں کوئی رسپونڈ کرے گا. بٹ آئی فیل کافی ٹائم ہو گیا کہ ان کو they have been neglected, sorry to say. So we need to bring that bonding and that ایک ہوتی نہیں affinity with the institute واپس آئے لوگوں کے اندر, اور پھر آپ دیکھنا opportunities کیسے پیدا ہوتی ہیں. Because that will, آپ ایک دفعہ بس ایک fraternity کو آپ unite کر دیں تو opportunities are just going to flow in then, and there's no stopping that. تو وہ I believe بہت ضروری ہے کہ ہم جو نا یہ جو نئی کاؤنسل آئی ہے اور اس چیز کو ضرور دیکھیں. So اس کا مطلب next 5 to 10 years are critical for ICAP. Extremely I would say. And how do you see جو نیٹورکس ہیں اور فورمز ہیں یا دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں, فار ایگزامپل ادر انسٹیٹیوٹس لائک ICMA ہے, ACCA ہے, they exist in پاکستان نا, تو اس سے کلیبریٹ کرنا چاہیے, یا وہ جو کمپٹیشن والی جو ایک پرانی سوچ ہے اس سے مطلب آر وی وننگ سم تھنگ کہ ہم بڑے ہیں یا ہم ICAP ہیں؟ نہیں, آئی تھنک اب اس ڈے اینڈ ایج میں تو ہم بڑے ہیں, ہم چھوٹے والی اپروچ تو نہیں چلتی. آئی بلیو کہ کولیبریشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. وی آل نیڈ ٹو سروائیو ٹوگیدر اونلی, تو وی نیڈ ٹو کیپٹلائز آن دیٹ. نیچرلی اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہر انسٹیٹیوٹ چلتا ہے, تو کولیبریشن از اے ویری گڈ ایسپیکٹ جو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. وہ جو ون ون سچویشن تاکہ سب کے لیے ہو, تو وہ کولیبریشن از گڈ. اینڈ دا نیٹورکس فار ایگزامپل CFO کلب ہے, یا اور بہت سارے ایسے نیٹورکس ہیں, CPG بھی ہے, دیر آر ادر CXO کے نام سے بھی ہے. ہاؤ ڈو یو سی نیٹورکس؟ میں نے ایک ڈائلاگ بولا تھا اپنی آئی تھنک کیمپین میں بھی, آئی تھنک جو باقی لوگوں نے بڑا پک اپ کر لیا, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ اٹس بینگ یوزڈ. آئی فیل یور نیٹورک از یور نیٹ ورتھ. that it is very important that you have a good network, because آپ کی اگر
نیٹورک اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ وہ جو میں نے کہا تھا اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں آپ کے پاس, اینڈ دین یو نو ہو ٹو کانٹیکٹ فار واٹ. تو بٹ وہ انفارچونیٹلی آئی فیل دیٹ form of networking is not provided by the institute. جو different ہمارے groups بنے ہوئے ہیں وہ خود ہی چلتے جا رہے ہیں, بلکہ نیٹورک نہ بنا ہے. انسٹیٹیوٹ کین جوائن ہینڈس ود ادر فورمز. یس آف کورس کولیبریشن, بالکل ہاں کولیبریشن کرتی. میں آپ سے کہہ رہی ہوں, دیکھو جب ہم اپنی فریٹرنیٹی کو یونائٹ کریں گے نا شہزاد, تو یہ چیزیں ویسے ہی فلوئنگ کریں گی. ایکچولی آپ CFO کلب چلاتے ہیں, when you are united with the fraternity and with the institute, so naturally you will bring up this concept that this is an opportunity where the institute, how you can work together with the CFO club, with other CXO جو ہے, with other platforms like that. تو وہ opportunities پہ نکلتی رہیں گی. بٹ ایک یونٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک سب کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا, اسی طرح سے لائک آپ پروگریس کر سکتے ہیں rather than any creating any conflicts or like divisions and all. تھینک یو. لاسٹ میں بس 2-3 آپ سے ریپڈ فائر, یو نو اباؤٹ ریپڈ فائر رائٹ؟ میں آپ کو کچھ ایک کوئی ٹاپک یا ایک چھوٹا سا کوشچن, یو ہیو ٹو بی ریپڈ اینڈ یو ہیو ٹو بی فائری. لیٹس اسٹارٹ. اوکے, لیڈرشپ. منیزا عثمان بٹ. اوکے, ٹیکنیکل کمپیٹنس. ICAP. ڈیجیٹلائزیشن. CXO. عمران خان. Prime Minister. Okay. Where do you see the profession in next 10 years? یا یوں کہہ لیں after 10 years سے آپ کہاں دیکھتی ہیں اس پروفیشن کو؟ I'm just not asking about ICAP, I'm talking about profession. The first choice profession for students to take in Pakistan. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سوالات تو اور بھی بہت سارے تھے, سو ٹائم کم تھا ہمارے شو کا, تو پھر کسی وقت کسی اور ٹاپک پہ آپ کو. Thank you so much, Shehzad, for this invitation, and I'm honored to be here. And I think this is a great initiative that you are taking, and it's so good to see that one of our fraternity members has branched out into this. So it's a great initiative, and I hope others also take inspiration from you. And because social media is very important these days, so I hope that you can inspire others to like also branch out into this great initiative. Pleasure is all mine. Thank you very much. ناظرین, یہاں ہمارے شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.